تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پسماندہ دور میں جب کہ ہم دنیا میں ہر طرف سے خوار ہوئے پڑے ہیں، تو یہی ایک شعبہ ہے لٹریچر کا جس میں ہم اپنے لٹریچر کو عالمی ادب کے مقابلے پر بڑے فخر سے پیش کر سکتے ہیں۔ برصغیر میں سجاد ظہیر اور ان کے ساتھیوں نے جو ہے وہ ترقی پسند تحریک کا آغاز کیا اور 1936 میں اس کی جو ہے وہ لکھنؤ میں بنیاد رکھی گئی۔ پہلا اس کا اجلاس جو ہے اس کی صدارت ہمارے ترقی پسند جو افسانہ نگار منشی پریم چند انہوں نے کی تھی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس اجلاس کے بعد ان کا انتقال۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سخن لائیو اور میں ہوں وقاص عزیز۔ آج کا دن ہمارے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ شہر قائد کراچی میں ہم خصوصی طور پر ان سینئرز سے ملنے کے لیے آئے ہیں جنہوں نے اردو ادب کی جو مختلف اصناف ہیں ان میں اپنی یا ان کے حوالے سے کنٹریبیوشن کی ہے۔ آج میں جس شخصیت سے آپ کا تعارف کروانے جا رہا ہوں ہیں تو یہ کنجاہ سے، لیکن بسلسلہ روزگار یہاں کراچی میں مقیم ہیں، اور غزل ہو، نظم ہو، افسانہ ہو، ناول ہو، ہائیکو ہو، انشائیہ ہو، الغرض آج جدیدیت مابعد جدیدیت کی جو بحوث ہیں وہ ہوں، ہمیں جناب اکرم کنجاہی کے نام سے، کام سے ایک گناگو مسرت حاصل ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک ایسی مدبر شخصیت اللہ کے کرم سے موجود ہے جس نے اردو ادب کی مختلف اصناف کے حوالے سے مکمل ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا ہے۔ میں سر کے حوالے سے بات کرنا شروع کروں گا تو دیروں تک بولتا ہی رہوں گا، لہٰذا بہتر ہے کہ مکالمہ آغاز کیا جائے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کی محبت کہ آپ نے وقت دیا ہمیں، اور آغاز کرنا چاہیں گے کہ اس وقت جو موجودہ اردو ادبی منظرنامہ ہے اس کی جو صورتحال ہے کانٹینٹ کو لے کر عالمی منظرنامے کے ساتھ، کیا آپ کو اطمینان بخش دکھائی دیتی ہے؟ بڑا دلچسپ سوال ہے وقاص بھائی۔ عالمی منظرنامے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ بہت ساری دوسری زبانیں ہیں جو تاریخی اعتبار سے جن کی اردو کی نسبت ایک بڑی طویل اور زرخیز ان کی تاریخ ہے۔ انگریزی زبان ہی کو لے لیجئے، فرانسیسی زبان، عربی ہے، فارسی ہے، اردو ظاہر ہے تقریباً 500-600 سال کا قصہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم اردو لٹریچر کا جائزہ لیتے ہیں، اس میں ہم مختلف اصناف ادب میں جو ہمارے مشاہیر نے کام کیا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پسماندہ دور میں جب کہ ہم دنیا میں ہر طرف سے خوار ہوئے پڑے ہیں، تو یہی ایک شعبہ ہے لٹریچر کا جس میں ہم اپنے لٹریچر کو عالمی ادب کے مقابلے پر بڑے فخر سے پیش کر سکتے ہیں۔ واہ واہ، کیا خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ آج آغاز چلیں یہاں سے کرتے ہیں۔ آپ کی جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے حوالے سے تازہ ترین کتاب آئی۔ سب سے پہلے تو کچھ ہمارے دیکھنے والوں کو مبارکباد وصول کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے بارے میں بھی بتائیے گا۔ جی، میری ابھی 17ویں کتاب، جو میری تنقید کے حوالے سے 7ویں کتاب تھی، ابھی لاہور سے مظہر سلیم مجوکا صاحب نے کتاب ورثہ سے پس جدیدیت لہجے اور اسلوب کے نام سے پبلش کی ہے۔ اس کتاب میں 115 صفحات کا پس جدیدیت کے حوالے سے ایک طویل مقالہ شامل ہے، جس میں میں نے پس جدیدیت مختلف اصناف ادب میں جو رجحانات ہیں ان کے حوالے سے میں نے پس جدیدیت کا جائزہ لیا ہے۔ صحیح۔ اور کتاب کے دوسرے حصے میں تقریباً نظم و نثر میں جو ہمارے 17 معروف رائٹرز ہیں ان کے حوالے سے میرے شخصی مضامین ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ وہ کہنے کو تو شخصی مضامین ہیں، لیکن جب آپ ان کو ایک تاریخی تناظر میں معاصر ادب کے حوالے سے جب ان تخلیقات کا ایک جائزہ پیش کرتے ہیں تو وہ مضمون شخصی مضمون نہیں رہ جاتا، وہ پھر آپ کا ایک تنقیدی مقالہ بن جاتا ہے۔ تو اس میں 17 ایسے مضامین ہیں جن کو پڑھ کے آپ کو بڑی مسرت ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے کہا کہ پس جدیدیت کے حوالے سے آپ کا ایک مقالہ موجود ہے۔ سب سے پہلے تو آج کل اس موضوع کو لے کر مختلف حوالوں سے مباحث بھی جاری ہیں۔
آپ کے نزدیک جدیدیت یا مابعد جدیدیت کیا ہے؟ ایک رویہ ہے، ایک ٹریڈیشن ہے، ایک فرد واحد کا مسئلہ ہے، ایک ادبی یا سماجی کنٹریبیوشن ہے، یا اس کو آپ کسی اور سطح پہ دیکھیں گے، کسی انقلاب کے ساتھ یا رد انقلاب کے ساتھ جوڑیں گے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وکاس بھائی، یہ پس جدیدیت جس کو ہم مابعد جدیدیت یا پس ساختیات کے نام سے بھی بعض لوگ یاد کرتے ہیں، اس پر بات کرنے سے پہلے میں ایک لطیفہ ہی سمجھ لیجئے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نسیم سہار صاحب کا مجھے راولپنڈی سے فون آیا اور وہ مجھے کہنے لگے کہ اکرم صاحب ایک بات بتائیے کہ کل ایک ہمارے یہاں دانشور تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ مابعد جدیدیت انگریزوں کی سازش ہے۔ تو میں اتنا ہی کہہ پایا کہ ہمارے اندر جو جہالت بسی ہوئی ہے وہ نکلنے کا نام نہیں لے رہی۔ اچھا، یہ نسیم سحر صاحب کا نام آپ نے لے لیا، دانشور صاحب کا بھی لے لیں۔ وہ نسیم سہار صاحب سے پوچھ لیجیے گا، آپ نے مجھے تو مشکل میں نے ریفرنس آپ کو دے دی ہے۔ تو ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں جو ہے وہ ویسٹ کی سازش جو ہے وہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پس جدیدیت کا جائزہ لینے سے پہلے ہمیں جدیدیت پر تھوڑا سا نظر ڈالنا پڑتی ہے کہ جدیدیت کیا تھی۔ اس حوالے سے بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ جدیدیت کو جب ہم اس کے زمانی تصور کے حوالے سے پرکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جدیدیت کا دور ہمارے ہاں بر صغیر میں 1950 کے عشرے کے آخری سالوں میں شروع ہوا، اور جب یہاں پہ علامت نگاری کا آغاز ہوا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پس جدیدیت کا میرا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ اس کا زمانی تصور درست نہیں ہے۔ پس جدیدیت ایک ڈکشن ہے آپ کا، ایک اسلوب بیان ہے جس میں آپ اپنی داخلیت کو، اپنی لاشعوری اور وجدانی کیفیات کو آپ علامتی اور تجریدی انداز میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن سر، اگر آپ کی بات درست ہے، کہتا کلامی کی معافی چاہتا ہوں، اگر زمانی تصور اگر اس کا نہ، ہم یہ مان لیتے ہیں اس کا زمانی تصور غلط ہے، تو پھر مغرب جہاں سب سے پہلے، جہاں سے یورپ سے جہاں سے یہ پھوٹا سلسلہ، وہاں سے پھر اس کو زمانی سطح پہ کیوں کاؤنٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، کوئی تحریک ہو، کوئی رجحان ہو، وہ کسی نہ کسی عہد میں جنم لیتا ہے، اور عہد کا تعلق تاریخ سے ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں، جیسے ہم مختلف تحریک کا جائزہ لیتے ہیں، وہ سرسید کی تحریک ہو یا ترقی پسند تحریک ہو یا حلقہ ارباب ذوق والے ہوں، تو وہ ظاہر ہے ان کا آغاز کسی نہ کسی دور میں، کسی نہ کسی خاص تاریخ میں ہوا ہے۔ جیسے اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ بھی ہوگی، وہ اس میں ہمارے سماجی، معاشرتی، مذہبی بہت سارے عناصر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ عناصر جو ہیں، جیسے 1917 میں بالشوک ریولوشن آیا تو اس کے اثرات جو ہیں پوری دنیا میں مرتب ہوئے، اور اسی کا اثر تھا کہ اس کے اثر کے نتیجے میں بر صغیر میں سید سجاد ظہیر اور ان کے ساتھیوں نے جو ہے وہ ترقی پسند تحریک کا آغاز کیا، اور 1936 میں اس کی جو ہے وہ لکھنؤ میں بنیاد رکھی گئی۔ پہلا اس کا اجلاس جو ہے اس کی صدارت ہمارے ترقی پسند جو افسانہ نگار منشی پریم چند انہوں نے کی تھی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس اجلاس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اچھا، جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے اگر ہم بات کریں، جس طرح آپ نے وجوہات کی بات کی، تو اس کے پیچھے صنعتی انقلاب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ انڈسٹریل ریولوشن جو تھا یورپ کا، دیکھیں صنعتی انقلاب جو ہے اس نے بھی دنیا میں بڑی جو ہے وہ اثرات مرتب کیے ہیں۔ ہم ناول سے شارٹ سٹوری کی طرف آئے ہیں۔ جو صنعتی انقلاب کا پہلا دور ہے وہ 1760 سے لے کر 1940 تک چلتا ہے، اور اس صنعتی انقلاب کے نتیجے ہی میں شارٹ سٹوری کا جو ہے امریکہ سے آغاز ہوا، اور ایڈگر ایلن پو اور ہاتھون وغیرہ نے انہوں نے شارٹ سٹوری کا آغاز کیا۔ تو اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ ہم ناول سے افسانے اور افسانے سے مختصر افسانے اور افسانچے کی طرف جو ہے وہ بہت ساری اصناف ادب جو ہیں وہ صنعتی انقلاب اور زمانی تبدیلیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ابسولیٹ ہو رہی ہے مکمل طور پہ۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اب ہمارے ہاں ہر بندہ غزل و غزلی ہوا ہے، غزل کہی جا رہی ہے، یا اصناف نثر جو ہیں ان میں آپ دیکھ لیجئے تو افسانہ لکھا جا رہا ہے، باقی ناول بہت کم لکھا جا رہا ہے۔ انشائیے، اور اس پہ بھی میں آپ سے بات کروں گا، لیکن
جدیدیت اور پس جدیدیت کے حوالے سے جب ہم یہ خصوصی طور گفتگو پر میرا خیال ہے ادھوری رہ گئی ہے. نہیں اس پہ ہم ابھی میں کچھ آپ سے مزید بھی کوشچن کرنا چاہوں گا. وہ دیکھیں سر, ہم بنیادی طور پر جب صنعتی انقلاب کی بات کرتے ہیں یا جس طرح تحریک کی آپ نے بات کی کہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, ان کے اثرات ہوتے ہیں, وہ زمانی بھی ہوتے ہیں, مکانی بھی ہوتے ہیں, وہ اثرات ساتھ بھی چلتے ہیں, ختم بھی ہو جاتے ہیں اور کنٹینیوٹی بھی نظر آتی ہے. تو جدیدیت کا جب آغاز ہوتا ہے, کیا اس آغاز کی جو وجوہات ہیں ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے یا ان وجوہات کی بنیاد پر آج بھی یہ چیزیں سسٹین کر رہی ہیں؟ یہ بہت ضروری ہوتا ہے وجوہات کا جائزہ لینا کہ وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے جدیدیت کا راستہ ہموار کیا. مختلف جو ہمارے کریٹکس ہیں, جو ادب کے دانشور ہیں, انہوں نے اس بارے میں ان کی تھیریز موجود ہیں, انہوں نے ان کے خیالات کا اظہار جو ہے ہمیں ان کی تخلیقات میں ملتا ہے. جیسے ڈاکٹر جمیل جالبی کا خیال تھا کہ پاکستان میں جو سکندر مرزا کا پہلا مارشل لا نافذ ہوا تھا, اس مارشل لا کے نتیجے میں, چونکہ اس میں آپ تجریدی اور علامتی ڈکشن ہوتی ہے آپ کی ماڈرنزم میں, وہی میں نے کہا نا کہ اس کا زمانی تصور درست نہیں, ایک ڈکشن کا نام ہے. تو وہ ہمارا جو مارشل لا نافذ ہوا یہاں پہ, اس مارشل لا کے نتیجے میں جو ہے یہ ہمارے ہاں ماڈرنزم کا آغاز ہوا ہے. لیکن ڈاکٹر انور سدید کا خیال ہے کہ وہ جو اسپاٹ بیانیہ تھا, یک رخا اظہار خیال تھا, اور وہ حد سے بڑی ہوئی جو ترقی پسندی تھی, اس سے بہت سارے دانشور اور ہمارے رائٹر مکمل طور پر اکتا گئے تھے, اور اس کے رد عمل کے طور پر جو ہے وہ ماڈرنزم کا آغاز ہوا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ترقی پسند تحریک کے بین ہی حلقہ ارباب ذوق کا آغاز بھی لاہور میں ہو چکا تھا, اور ہمارے نون میم راشد, میرا جی, مختار صدیقی اور اس طرح کے قیوم نظر وغیرہ یہ اس تحریک سے منسلک تھے, اور ان کی ظاہر ڈکشن جو تھی, ان کا اسلوب بیان جو تھا حلقہ ارباب ذوق والوں کا, وہ ترقی پسندوں سے بالکل مختلف تھا. اچھا, یہاں اگر ہم دیکھیں کہ جیسا کہ آپ نے دو سینئرز کے نام بھی لیے, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جدیدیت یا مابعد جدیدیت فرد واحد کا مسئلہ ہے. اگر فرد واحد کا مسئلہ ہے تو پھر آپ اسے کلیت میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ فرد واحد میں تو کوئی شخص روایت سے بھی جڑا ہوا ہے, کوئی روایت شکن بھی ہے, کوئی اپنے انداز سے جی رہا ہے, کوئی کسی کو کاپی کر رہا ہے. اس طرح تو پھر ہمیں تخلیق کار کے ہاں بھی یہ سارے رویے ملتے ہیں. دیکھیے, جب بات رجحان تک رہتی ہے نا تو وہ فرد واحد کا مسئلہ ہوتا ہے. میں تخلیقی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. صحیح. جب بہت سارے لوگ ایک مشترکہ مقصد کے لیے اکٹھے جد و جہد کرتے ہیں تو پھر وہ تحریک کی شکل اختیار کرتی ہے چیز. میں سمجھتا ہوں کہ جو ماڈرنزم ہے وہ بھی انفرادی طور پر کبھی بھی تحریک کی صورت اس نے اختیار نہیں کی. لوگوں نے انفرادی طور پر جو ہے وہ تجریدی اور علامتی اپنا ایک اسلوب بیان اختیار کیا ہے, اور ظاہر ہے غزل میں بھی, نظم میں بھی, مجید امجد ہوں, ڈاکٹر وزیر آغا ہوں, انہوں نے نظم میں جو ہے وہ علامتی ڈکشن جو ہے وہ اپنائی ہے. لیکن اس سے پہلے اور اس سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے جو فکشن رائٹر تھے, خاص طور پہ افسانہ نگار تھے, ڈاکٹر رشید امجد ہو گئے, ڈاکٹر انور سجاد ہو گئے, منشا یاد ہو گئے, خالدہ حسین ہو گئی, خواتین میں ممتاز شاہ سمیہ اوجا بہت اہم نام ہے. اسی طرح ممتاز شیریں جو بہت بڑی افسانہ نگارہ تھی, لیکن بعد میں جو ہے وہ حسن عسکری صاحب ان کو تنقید نگاری کی طرف لے آئے. لیکن ان کا وہ ایک مجموعہ جو تنقید کا ہے نثر کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے, بڑا بنیادی. جی بالکل, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر شاید کسی خاتون نے تنقید نگاری کے حوالے سے بڑا ویژن تھا ان کا. اچھا سر, میں آخری بات جو آپ سے وقت کلامی بہت زیادہ, میں آج سر کے ساتھ بڑا مزہ آ رہا ہے گفتگو کرنے کا کہ ایسے ٹک 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 چیزیں چل رہی ہیں. جدیدیت اور مابعد جدیدیت, حال تو چلیں آج ہم ڈسکس کریں, فیوچر کیا ہے اس کا؟ دیکھیں, ابھی تو ہم یہ جو پوسٹ ماڈرنزم کا نام آ رہا ہے نا, یہ تو خیر ابھی نہیں ہے, ہم وہاں تک شاید نہیں پہنچے. وہ بس ایک اصطلاحیں جو ہیں وہ لوگ اختراع کر لیتے ہیں. شاید اصطلاحوں کی ٹرانسلیشن درست ہو رہی ہے سر؟ نہیں, دیکھیں وہ اس میں تو ہمارے جو یونیورسٹی اور کالجز کے پروفیسرز ہیں انہوں نے تو اس کو الجھا کے رکھ دیا. وہ اپنے بچوں کو, آج کل سافٹ ویئر بھی آ گئے ہیں, بچوں کو انگریزی کتابوں کے ترجمے پہ جو ہے سافٹ ویئر کے ذریعے وہ لگائے رکھتے ہیں اور وہ کتابیں دڑا دڑ. دیکھیں, تنقید نگار کا ایک بنیادی کام جو ہوتا ہے نا, قاری اور لکھاری کے درمیان رابطے اور پل کے کام کا رول بھی اس نے. اگر تنقید آپ کو تخلیق سے زیادہ الجھا دے تو ایسی تنقید کا کیا؟ تنقید تو وہ ہے جس کو آپ فکشن کی طرح پڑھتے چلے جائیں. واہ 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 واہ. تو یہ کہ آپ, ہمارے بہت سارے دوستوں نے
اصطلاحات کے ذریعے تنقید کو الجھا کر رکھ دیا ہے. کیا یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا کہنے. آپ کا بہت شکریہ سر آج کی نشست کے لیے. بڑی محبت ہے. ناظرین ہم اکرم کنجائی صاحب سے آئندہ بھی درخواست کریں گے کہ آن لائن ہی صحیح لیکن ہمیں ٹائم ضرور دیں تاکہ ہم مختلف موضوعات پر آپ کے علم سے اور آپ کے جو ہم جسے کہیں گے ویژن سے مستفید ہو سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.